رمضان کے روزے مسلمانوں پہ فرض ہیں، لیکن صرف مسلمانوں پہ فرض نہیں بلکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں پر بھی یہ روزے فرض رہے ہیں۔ اسلام کے آنے سے پہلے کئی مذاہب دنیا میں گزرے ہیں جو آسمانی مذہب تھے، ان میں سب میں روزہ فرض تھا۔ اگر ہم تجزیہ کریں تو دنیا میں 3 بڑے مذاہب اب بھی ایسے ہیں جو اسلام سے پہلے کے ہیں۔ ہندو مذہب ہے، عیسائی ہے اور یہودیت، یہ 3 بڑے مذہب ہیں اور قدیم مذاہب میں سے ہیں۔ ان میں سے یہودیت اور عیسائیت تو آسمانی مذہب ہے، ان کے پاس اللہ کی طرف سے پیغمبر آئے اور اللہ نے ان پہ کتاب اتاری تھی۔ جو ہندو مت ہے، ہندو مذہب ہے، یہ قدیم ترین مذہب ہے لیکن یہ آسمانی مذہب نہیں ہے، چنانچہ ان کے پاس اللہ کی کوئی کتاب نہیں آئی، نہ ہی کوئی پیغمبر ان کے پاس آیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مذہب شروع سے ہی باطل تھا۔ البتہ عیسائیت اور یہودیت اپنے وقت میں حق مذاہب میں، سچ مذاہب میں شمار ہوتے تھے۔ یہودیوں کے پاس حضرت موسیٰ تشریف لائے اور عیسائیوں کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور ان پہ باقاعدہ آسمانی کتابیں نازل ہوئی تھیں۔ البتہ اب یہ مذاہب منسوخ ہو چکے ہیں، اب یہ حق پہ نہیں ہے۔ ان تمام مذاہب میں روزے کا تصور موجود تھا، چنانچہ مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ نے ارکان 4 میں لکھا ہے کہ ہندوؤں کے ہاں سال میں ایک روزہ رکھا جاتا ہے اور اس روزے کا مقصد تزکیہ نفس ہے۔ چنانچہ سال میں ایک دن وہ اپنی عبادت گاہ میں جمع ہوتے ہیں، ساری رات عبادت کرتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں اور اپنی جو مذہبی کتاب ہے اس کی تلاوت کرتے ہیں، اور دن کو وہ باقاعدہ روزہ رکھتے ہیں، روزہ سے رہتے ہیں۔ ان کے ہاں بھی اسی طرح سحر و افطار ہوتا ہے، یہ ان کے ہاں تصور موجود ہے، اور ہندوؤں کے کئی فرقے ہیں وہ اس پہ عمل پیرا ہیں۔ اسی طرح جو عیسائیت ہے اس میں بھی روزے کا تصور موجود ہے۔ دنیا کے مذاہب میں سے عیسائی مذہب ایسا مذہب ہے کہ جس کی جو اصل بنیاد ہے وہ بالکل منہدم ہو چکی ہے، چنانچہ سیاسی حالات، زمانے کے واقعات سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا مذہب عیسائیت ہی ہے۔ اصل تعلیمات کو پس پش ڈال دیا ہے، بہت زیادہ فرقے ہیں اور جو اصل دین ہے وہ بالکل ہی مٹ چکا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے ہاں کئی قسم کے روزوں کا تصور موجود ہے۔ ایک روزہ ان کے ہاں کفارہ عیسیٰ کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت ملنے سے پہلے 40 روزے رکھے تھے، اس کو کفارے کا روزہ کہا جاتا ہے، ان کے ہاں یہ فرض کا درجہ رکھتا تھا۔ اسی طرح ان کے ہاں کلیسا کے روزے کا تصور موجود ہے، اسی طرح صلیب کے روزے کا تصور موجود ہے، اسی طرح کچھ اور ان کے مذہبی رہنمات ہیں، ان کے ناموں سے مختلف روزے ان کے ہاں رکھے جاتے ہیں اور اب بھی وہ روزہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح یہودیت میں بھی روزے کا تصور موجود ہے، مختلف مواقع میں وہ لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ ان کے ہاں ایک روزہ رکھا جاتا ہے جب ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ہم سے ناراض ہو گیا ہے، تو اس موقع پہ روزہ رکھنے کا حکم دیا جاتا ہے، سب روزہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح جب آفتیں، مصیبتیں، سیلاب، طوفان، اس طرح کے مصائب آتے ہیں، حوادث پیش آتے ہیں، تو ایسے موقع پہ بھی یہودیوں کے ہاں روزہ رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح ان کے ہاں یہ بھی رواج تھا کہ جب ان کا کوئی بادشاہ کہیں جاتا کسی مہم پہ جنگ لڑنے کے لیے تو باقاعدہ روزے کا حکم دیا جاتا تھا۔ اسی طرح ان کے ہاں روزے کی ایک صورت یہ بھی ہے
کہ جو ان کا سب سے بڑا مذہبی رہنما ہوتا ہے اس کے بعد ثوابدیدی اختیار ہوتا ہے، وہ جب بھی چاہے یہودیوں کو روزے کا حکم دے دیں، سب روزہ رکھنے کے پابند ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ان کے ہاں جب سال نو شروع ہوتا ہے تو پہلے دن روزہ رکھنے کا تصور موجود ہے۔ اسی طرح ان کے مختلف قومیں ہیں، قبائل ہیں، مختلف قبائل میں مختلف قسم کے روزے رکھنے کا رواج موجود ہے۔ اسی طرح کچھ علاقائی سطح پر بھی روزے رکھنے کا تصور موجود ہے۔ خلاصہ یہ بنتا ہے کہ من قبلکم، اسلام کے آنے سے پہلے جو مذاہب تھے ان میں روزے کا تصور موجود تھا۔ کچھ مذاہب تو بعد کی پیداوار ہیں، جیسے کہ سکھ ہیں، یہ تو بہت بعد میں مذہب بنا ہے، گرو نانک نے اس کی بنیاد رکھی تھی، تو ان کا معاملہ اور ہے۔ ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ملنے اور قرآن کریم کی نزول سے پہلے کا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ان کے ہاں روزے کا تصور موجود تھا۔ لہٰذا یہ روزہ صرف مسلمانوں کی عبادت نہیں ہے، مسلمانوں کو حکم نہیں دیا گیا، بلکہ دوسرے اقوام، دوسرے مذاہب کے اندر بھی روزے کا تصور موجود ہے۔